السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں برکاتی جامع مسجد برکاتی نگر، جہاں پر آج یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً کوئی ایک ماہ سے قبل ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جس کا نام ہے محامد العلماء مفتی اعظم سندھ و بلوچستان مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی 50 سالہ خدمات پہ علماء کرام کے اور مذہبی شخصیات کے تاثرات کے چلتے ہیں۔ اور آج ہم موجود ہیں جناب محترم محمد صدیق برکاتی صاحب کے ساتھ ساتھ جامی رضا برکاتی صاحب، صاحبزادہ جامی رضا برکاتی صاحب بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں اور آغا جان کی 50 سالہ خدمات کے حوالے سے صدیق برکاتی صاحب کیا کہتے ہیں، آئیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا کہنا چاہیں گے قبلہ آغا جان کی 50 سالہ خدمات پہ؟ محمد العلماء مفتی اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر محترم المدارس حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں برکاتی مدظ اللہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت ہیں، ایسی حسین و جمیل شخصیت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر واقعی اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور یہی علماء نے فرمایا، ہمیں بچپن ہی سے یہی بتایا گیا کہ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ علامہ مولانا مفتی احمد میاں برکاتی مدظ اللہ کی 50 سالہ خدمات کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہم صرف ان کی بڑائی، ان کا بڑاپن، ان کی عاجزی انکساری، ان کی علمی شخصیت، ان کی ایک ایک بات کے بارے میں صرف اتنا کہیں گے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک عاجزی انکساری کے پیکر ہیں۔ میں برسر تذکرہ ایک ذکر کر دوں آپ کو کہ جب قبلہ محمود میاں برکاتی علیہ رحمہ قبلہ آغا جان کو مدعو فرمایا کرتے تھے برکاتی مسجد میں، تو کبھی کبھار ایسا ہوا کرتا تھا کہ ختم قادریہ شریف چل رہا ہوتا تھا اور آغا جان تشریف لاتے تھے تو ہم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، تو قبلہ آغا جان نے ہمیں سختی سے منع فرما دیا کہ جب محفل چل رہی ہو تو میں آؤں یا کوئی بھی آئے تو محفل کا احترام زیادہ ہے، ہمارا احترام نہیں ہے، لہٰذا آپ نے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عاجزی ہے، ورنہ ہم نے ایسے بھی واقعات سنے کہ کچھ لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم آئے اور لوگ کھڑے نہیں ہوئے، تعظیم نہیں کی، القابات نہیں بیان کیے گئے، لیکن قبلہ آغا جان میں کبھی کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ ایک بات اور میں آپ کو آپ کے کیمرے کے تھرو اور آپ کے چینل کے تھرو یہ بات میں تمام سننے والوں تک پہنچا دوں قبلہ آغا جان کی شخصیت کے حوالے سے کہ جب اس برکاتی مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، جب بنیاد ڈالی جا رہی تھی، اس وقت ہم نے آغا جان کو بلایا تھا، وہ تشریف لائے تھے۔ اور آغا جان کی ایک بڑا پن یہ ہے کہ وہ کیسی ہی طبیعت ان کی ہو، جب بھی انہیں ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، اپنی طبیعت کو ایک طرف کر کے وہ ضرور حاضر ہوتے ہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس دن بھی حاضر ہوئے الحمدللہ۔ تو ہمارے ہاں میمن کمیونٹی میں اور بہت سی کمیونٹی میں رواج ہے کہ جب بھی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو قربانی کر کے بکرے کا خون ڈالا جاتا ہے بنیادوں میں۔ تو ہمارے ذہن میں یہی تھا، ہم نے بکرا منگوایا تھا اور ہمیں ذبح کر کے خون ڈالنا تھا۔ تو قبلہ آغا جان محمد العلماء مفتی اہل سنت مفتی احمد برکاتی مدظ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خون تو ناپاک ہے، آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور بنیاد میں خون ڈالیں گے، ناپاک چیز ڈالیں گے؟ تو قبلہ محمد برکاتی رحمٰن نے عرض کی کہ حضور آپ بتائیے کیا کریں؟ تو قبلہ آغا جان نے فرمایا کہ اس میں عطر ڈالیں آپ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی بنیاد میں پھر عطر ڈالا گیا اور اس عطر کی خوشبو اتنی مہکی الحمدللہ کہ مسجد بھی بنی، خانقاہ بھی بنی، لنگر خانہ بھی بنا، برکاتی اسکول بھی بنا، باغ برکات بھی بنا، اور بالآخر قبلہ محمود میاں قادری برکاتی رحمہ کا مزار پرانوار بھی یہیں بنا۔ تو یہ انہی خوشبو کی برکتیں ہیں جو آج ہم لوٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ نسلیں اس خوشبو کی مہک کو محسوس کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے حضرت، اور کچھ سنوانا چاہیں؟ کوئی ایک آدھا اشعار آغا جان کا لکھا ہوا کوئی آپ کو یاد ہو، ترنم میں سنا دیں یا جس انداز سے سنانا چاہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کوریج کا حصہ بنے ہیں، اور آغا جان کی خدمات کے بارے میں کیا ہم کہیں کہ آغا جان کی بہت ساری خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آغا جان کا کچھ شعر جو ہے، ایک شعر مجھے جو ہے وہ یاد آ رہا ہے لیکن طرز میں نہیں سنا سکوں گا میں، تو میں جو ہے اس کو روانی میں سنا دیتا ہوں۔ حافظ ان کے جو ہیں، ان پہ سرکار کی ہے نگاہ کرم، ہر گھڑی ہر طرف، ہر گھڑی ہر طرف۔ بس آغا جان کی خدمات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انہیں عمر خدمت سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔